الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمارا پچھلے جمعۃ المبارک سے ایک موضوع چل رہا ہے، اس کا پہلا حصہ تلاوت کر دیا گیا تھا، بیان کر دیا گیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز اس کا دوسرا حصہ آج بیان کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم منسلک ہو جائیں گے حضور سیدنا امام زین العابدین امام سجاد آپ کے ذکر کے ساتھ، کیونکہ پچھلے ایک دو دن پہلے آپ کا یوم ظہور تھا، تو آخر میں ایک سلام پیش کر کے آپ کے در اقدس پر انشاءاللہ ہم نماز ادا کریں گے۔ موضوع ہمارا تھا اللہ کی نعمتیں، اور اس کا پہلا حصہ موضوع کے طور پر جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ سورہ لقمان کی، آج پھر اس کو تلاوت کیا ہے۔ آیت نمبر ہے 20۔ ارشاد رب العزت ہے، فرمایا لوگو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ یہاں تک تو تھا نعمتوں کا ذکر۔ اس کے بعد فرمایا اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، جو اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اللہ سے لڑائی کرتے ہیں، بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے۔ گفتگو کے پہلے حصے میں اس آیت کو بیان کرنے کے بعد کچھ نعمتیں ہم نے پڑھی تھیں قرآن مجید سے، پڑھی تو تب بھی اجمالاً تھیں، چلتے چلتے کچھ پڑھی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا یہ وقت ہی نہیں ہوتا، میں بس چلتے چلتے اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں کہ جو ہم نے نعمتیں پڑھی تھیں، تاکہ کچھ احباب کو پچھلا موضوع بھی رپیٹ ہو جائے، اور جو نئے احباب آئے ہیں ان کے ذہنوں میں اس موضوع کا ایک خاکہ تیار ہو جائے۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، کچھ نعمتیں ظاہری ہیں، کچھ نعمتیں باطنی ہیں۔ ظاہری نعمتوں میں گھوڑے نعمت ہیں، خچر نعمت ہیں، سورہ نحل کے مطابق گدھے بھی نعمت ہیں، چوپائے نعمت ہیں، گرم لباس نعمت ہے، کھانا نعمت ہے، پھر فرمایا آسمان سے اترنے والا پانی نعمت ہے۔ اللہ نے مختلف قسم کے جتنے بھی میوہ جات بنائے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ نعمت ہیں، شجر نعمت ہیں، کھیت نعمت ہیں، زیتون نعمت ہے،
اور فرمایا کھجور نعمت ہے، اور فرمایا ہر قسم کے پھل نعمت ہیں۔ یہ میں بیان پہلے کر چکا ہوں۔ احباب جو آ جائے ہیں صرف ان کے لیے یہ لفظ دہرا رہا ہوں تاکہ ان کے ذہنوں میں کچھ ظاہری نعمتیں، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو سب کے لیے یکساں ہیں، موسیٰ کے لیے بھی ہیں، فرعون کے لیے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ نعمتوں کا تعلق سب کے ساتھ ہے، وہ ساری انسانیت کو دیتا ہے۔ وہی نعمتیں اس نے سب کو دی، نمرود کو بھی دی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی، سب کو دی۔ زمین کے اندر نباتات نعمت ہیں، معدنیات نعمت ہیں، دریا نعمت ہے، سمندر نعمت ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے، میں نے اور یہ سورۃ النحل سے آیات پڑھ پڑھ کے اس کو بیان کیا، اور پھر 18 نمبر آیت میں تو اس نے کمال کر دیا، سارا کچھ گنوایا، بہت کچھ۔ یہ بھی سب کچھ نہیں ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے بیان کرنے والا۔ ابھی تو انسان اتنے لاکھوں سالوں میں ان چیزوں تک پہنچ ہی نہیں پایا جو اس نے کب سے پیدا کر دی ہیں، اور انسان کے لیے پیدا کی۔ اللہ اکبر۔ یہ جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں یہ اس کی ضرورت ہی نہیں، نہ وہ کھائے، نہ وہ پیے، نہ وہ شادی کرے، نہ اس کے باقی معاملات ہیں، یہ انسان ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اس نے سب کچھ انسان کے تابع کر دیا۔ جو آیت پڑھی ہے اس نے کہا ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، تمہارے قابو میں دے دی ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے یار کبھی؟ آپ دیکھیں ایک آپ بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھیں، بندہ سوچتا ہے یہ بنے کیسے بنی ہوگی، بڑی بڑی مشینریاں انسان چلا رہا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو سال ہا سال پانی کے اندر رہتے ہیں، وہ جو معدنیات تلاش کرتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے جناب جا کے آپ زمین میں ادھر کیوں جا کے ٹیلوں میں کیوں نہیں تلاش کرتے؟ وہ کہتے خشکی میں تلاش کرنے والے اور ہیں، پانیوں میں تلاش کرنے والے اور ہیں۔ ہے وہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے۔ اور کئی وہ بھی ہے جو گھر سے جاتے ہیں، انہیں کہا جائے 1 کلو دہی لے کے آؤ تو وہ واپسی پہ لسی بنا کے لا رہے ہوتے ہیں۔ ہے وہ بھی انسان ہے۔ ایک پہ ماں باپ کو فخر ہوتا ہے اور ایک کو پیدا کرنے والے ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو نہ جمدا تے کی سی۔ ہے وہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان۔ ایک ہے وہ بھی انسان جو لقمہ حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاتا۔ کچھ ایسے بھی ہیں مسجد کا سارا سیمنٹ سریا چرا کے کھا گئے۔ مسجد بعد میں بنتی ہے، مولوی کا گھر پہلے بنتا ہے، اور وہ جو چور ہے نا سیمنٹ سریے کا، وہ اٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے میں اور نبی ایک جیسے ہیں۔ اس سے پوچھئے کیا کہتا، وہ بھی انسان میں بھی انسان۔ اسے کہا یہی تو مسئلہ نہیں سمجھ آیا، تو انسان ہی ہوتا تو تیرا عقیدہ نہ اچھا ہوتا۔ آپ نہیں کہتے بعض اوقات اپنے بچے کو وہ کوئی ایسی حرکت کرے آپ کہتے ہو انسان بن، وہ بیچارہ بول نہیں سکتا، وہ کہہ سکتا ہے پتر تو تیرا ہی ہاں۔ وہ جب آپ کہتے ہیں نا انسان بن، آپ کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے انسان تو ہے مگر کچھ انسانوں والی حرکتیں اور کام بھی تو انسانوں والے کرنا، خالی انسانوں جیسی شکل لینے کا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں میری جان، خالی انسانوں جیسی شکل کا بندہ مسجد کا امام بنا لو تو وہ امام نہیں بنتا۔ کمال ہے یار، آپ نے امامت کو اتنا بے وقت کر دیا ہے کہ جو بھی لچا لفنگا ادھر ادھر کا چور جیسا تیسا بھی آیا آپ نے کہا یہ بھی امام ہے۔ نہیں میری جان، آپ کو پتہ ہی نہیں امامت کے لیے بچے ذبح کروانے پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا جی میں، اور اس نے ساری نعمتیں یہ لکھ کے کمال یہ کیا، اس نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور میرے بندے اگر تو میری نعمتوں کو گننا چاہے نا گن نہیں پائے گا، تو شمار کر نہیں سکے گا، لکھتا لکھتا تھک جائے گا۔ مگر میں نے کہا مالک کرے کیا؟ کچھ نعمت ایسی جو خاص ہمارے لیے ہو۔ اس نے کہا ہاں، ہدایت کی توفیق مانگنا یہ وہ نعمت ہے جو صرف خاص تمہارے لیے، تمہیں
دن میں 5 بار موقع فراہم کرتا ہوں. بابا جی دوسری بار ماں باپ پیدا کرنے والے موقع نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں آخری موقع ہے، یا خود کو سدھار لو یا دفع ہو جاؤ. وہ 50 سال کے بعد دھتکارا ہوا بندہ اس کی بارگاہ میں دوبارہ چلا جائے نا، وہ واپس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس کے عیب چھپا جاؤ، یہ میرا آخر ہے تو میری پیداوار ہے نا، ہے تو میرا بندہ. اللہ یہاں تک کرنے کے بعد اب آیت کا اگلا حصہ تھا کہ میرے مالک وہ کون ہے جو تیری ساری نعمتیں لینے کے بعد بھی تجھ سے جھگڑا کرتا ہے. اللہ سے جھگڑا کیسے؟ آپ کے اور ہمارے جھگڑنے کا انداز مختلف ہے. اللہ سے جھگڑا کرنے کا انداز مختلف ہے، اس کا اور ہے. بندوں سے جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا اور ہے. اللہ سے کوئی لڑے گا کیسے؟ ایسے تو نہیں لڑے گا جیسے ہم ہاتھا پائی کرتے ہیں یا زبان سے ایک دوسرے کو بکواسات کرتے ہیں، ایسا تو نہیں کرے گا. اللہ سے پوچھا، میں نے کہا میرے مالک عالم تخیل میں تجھ سے لڑائی کیا ہے؟ اس نے کہا جو میری نعمتوں کی قدر نہ کرے وہ مجھ سے لڑ رہا ہوتا. آئے خوش رہے یار. جو میری نعمتوں کی قدردانی نہ کرے، میں اسے نعمتیں دوں اور وہ اسے اپنا کمال سمجھ کے کھائے، میری عطا نہ سمجھے. یہ نہ کہے کہ میرے مالک کا مجھ پہ احسان ہے، وہ کہے محنت نہیں کی. آپ میں سے کسی کا اچھا کاروبار چل جائے، آپ اسے جا کے مبارکباد دیں، اب وہ کہتا ہے جی میں نے دن رات ایک بھی تو کیا ہے، میں دن رات ایک محنت نہیں کرتا رہا. اور اسی بندے کا اگلے ہی لمحے دوسرے دن سارا کاروبار خراب اور برباد ہو جائے، آپ اس کے ساتھ افسوس کرنے جائیں تو وہ کہتا ہے اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی. اس کا مطلب یہ ہوا ہم اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی بھی سمجھ نہیں سکے. غلط ہے. اللہ کی مرضی اور اللہ، اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، عام انسانوں کا معاملہ اور اللہ کے ولیوں کا معاملہ بڑا مختلف ہے. سب جیسا ایک جیسا نہیں ہے. مثلا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا ہو، مارکیٹوں میں آگ لگ جاتی ہے اور مارکیٹوں میں سب کی دکانیں جل جائیں اور ایک کی بچ جائے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کیا کہے؟ الحمدللہ، شکر ہے میرے مالک کا میں تو بچ گیا. دوسروں پہ وہ افسوس کرے گا مگر اپنی بچ جانے پہ الحمدللہ کہے تو یہ اللہ کا شکر ہے. حضرت ذوالنون مصری کی بھی دکان بچ گئی تھی. ایک بہت بڑے ولی ہو گزرے، امام الاولیاء، ان کی دکان تھی اور مارکیٹ کے اندر تھی. اب کہیں گے تب مارکیٹ بس جہاں زیادہ دکانیں ہوں اسی کو ہی مارکیٹ کہتے ہیں جناب. کہیں آگ لگی، سب کی دکانیں جل گئیں، ان کی دکان بچ گئی. جب خبر پہنچی نا آپ تک، حضرت ذوالنون مصری تک، کہ جی سب کی دکانیں جل گئی ہیں، تو جہاں سب کو افسوس ہوا آپ کو بھی ہوا. مگر جیسے ہی پتا چلا کہ سب کی جل گئی ہیں، آپ کی دکان تک آگ پہنچنے سے پہلے بجھا لی گئی تھی، تو آپ نے کہا الحمدللہ. بعد میں کئی سال تک روتے رہے کہ میرا مالک نے وہ توجہ دوبارہ نہیں کی. اس نے کہا اچھا دوسروں کے جل جانے کا نقصان ہے، اپنی بچ جانی پہ خوشی ادا کر رہے ہو، خوشی کا اظہار کر رہے ہو. آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ بابا یہ اس کا معاملہ سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہے. کچھ سمجھ آئیے بات کی؟ ایک جیسا نہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں کرتا. میں کچھ ایک بات سمجھا کر نا آگے جانا چاہتا ہوں. وہ سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں کرتا. کئیوں کو قیامت کے دن بخشش کی طلب ہوگی. تسلی سے بات سمجھیں. کئیوں کو اس دن فکر ہوگی کہ پتہ نہیں آج کیا بنے گا، اور کچھ کہتا ہے لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ اس دن بھی مطمئن ہو کے بیٹھیں گے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. قرآن ہے جناب، حدیث بھی نہیں ہے. قرآن ہے کہ اس دن بھی کئی ایسے ہوں گے جنہیں کوئی پریشانی ہوگی نہیں. اچھا چلو اور آسان کروں، کئیوں کو اس دن اپنی بخشش کی طلب ہوگی اور کئی دوسروں کی بخشش کروا رہے ہوں گے. بابا جی وہ نبی بھی نہیں ہوں گے. نبیوں کا معاملہ تو وراء الورا ہے. اللہ کے بندوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر ہیں. پیغمبر سے اوپر بشریت میں مرتبہ کوئی نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا،
مگر وہ نبی بھی نہیں ہوں گے. اور یہاں تک تو آپ کے مولویوں نے کہہ دیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو تختوں پہ بٹھایا جائے گا, سونے کے تاج پہنائے جائیں گے, لوگ کہیں گے یہ نبی ہیں, اللہ کہے گا نہیں یہ ولی ہیں, نہیں یہ کون ہیں جی, ان کے بچوں نے قرآن حفظ کیا تھا. میں کہا واہ صدقے جاؤں تیرے بات بیان کرنے کے, اگر حفظ کرنے والے کے ماں باپ کا یہ عالم ہے تو قرآن بچانے والوں کے ماں باپ کا کیا عالم ہوگا. ظالم آدمی جس کا بچہ قرآن حفظ کر جائے, خالی رٹا مار جائے, رٹا حفظ کا کیا مطلب ہے, محفوظ کر لیا, جو خالی رٹا مار جائے وہ تو رشوت خور بھی ہو باپ تو وہ تو سونے کے تاج کا سوچ رہا ہوتا ہے, کل تخت بھی بیٹھنا ہے تو سونے دے تاج بھی پانے نے, وہ تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے. اور جن کے بچوں نے مدینہ سے چل کر جا کے کربلا تک تیرا قرآن بچایا ہے, تیرے مولوی کو ان کے والدین کے کلموں کے ثبوت بھی آج تک نہیں مل رہے. وہ کہتے کہ وہ تو کلمہ گو ہی نہیں تھے. کل وہ نبی بھی نہیں ہوں گے, اولیاء نہیں, ولی بھی نہیں ہوں گے, ولی نہیں ہوں گے, شہید نہیں ہوں گے, صالحین نہیں ہوں گے. صرف اتنا ہوگا کہ انہوں نے احساس کرتے ہوئے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوگا. میرے ساتھ لفظ بولو جی, کیا کیا ہوگا؟ قرآن سمجھایا ہوگا. تو کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو پڑھائے جانے والوں کا مقام ہے. پڑھنا اور ہے, سمجھنا اور ہے. ایک کلاس میں 60 بچے ہوتے ہیں علامہ مدثر صاحب, سب کا ذہنی لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ سمجھ کے ایسے 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 ایک بار کتاب دیکھی اور سب کچھ لکھ لیا, ان کا ذہنی لیول اور ہے. کئی بیچارے سارا دن کٹ کھا کھا کے بھی نہیں یاد ہوندا, اور جو زیادہ آسر ہیں وہ ان میں سے شامل ہے مجھے لگتا ہے. بات آپ کو سمجھانے کا صرف اتنا سا مقصد ہے, یہ ہے کہ جب یہ اس کی مخلوق میں بندے ایک جیسے نہیں, تسلی کے ساتھ, یار تسلی کے ساتھ, جب ہم آپس میں سماج میں رہنے والے بندے آپس میں ایک جیسے نہیں, تو بشریت میں سب سے بڑا مقام ہے پیغمبر ہونے کا, نبی ہونے کا. ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرہ نو جپے. شرم نہیں آتی اس بات کی کہ تیری اوقات تو خاک روب کے برابر بھی نہیں, اور تو کہہ رہا ہے مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے ہم اور نبی بس اتنا ہی فرق ہے کہ وہ بڑے بھائی تھے, ہم چھوٹے بھائی ہیں. آپ کو ایک بات اور بتا دوں, یہ بھائی کہنے کا رواج پہلے یار کہنے سے شروع ہوا ہے. نہ تو نبیوں کے ساتھ یاری شروع کرواتا, نہ تو کسی کو کوئی اور کسی کو کہنے کی ہمت ہوتی. پہلے تو نے ڈیگریڈ اس مقام کو خود کیا ہے. جن کا حق غلامی کا تھا انہیں غلامی تک ہی محدود رکھتا. یہ یاری والے معاملات سمجھانے پڑتے ہیں, اور یہ بڑا آدمی سمجھاتا ہے, یہ مرشد سمجھاتا ہے کہ بیٹا یاری بمانا ایک طرف دشمنی ہے, ایک طرف دوستی ہے. وہ جو دوستی ہے نا, اس دوستی کو یاری کے معنی میں, ہم تو یاری کا معنی لیتے جس کے ساتھ فرینکنس ہو. کس کی ہے جس کی نبی کے ساتھ فرینکنس ہو؟ کس کی ہے جس کی اللہ کے ساتھ فرینکنس ہو؟ اور پھر آپ نے ولیوں کا جو نشان بنایا ہے وہ یہ ہے. ہمارے بڑے سارے بزرگ بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھئے, لوگ کہا کرتے تھے کہ جس کو دیکھنا ہوگا نا کہ وہ کیسا ہے, اس کے دوستوں کو دیکھو. یار نئی بات سنی آپ نے, پہلے نہیں سنی. یہ پہلے بات سن رکھی ہے کہ جنہوں ویکھنا ہوئے وہ یاراں نو ویکھ لو, جیو جے یار او جے اگے آپ, کیونکہ یاری بنتی انہی کے ساتھ ہے جو اس جیسے ہوں, جن کے ساتھ ذہنی لیول ملتا ہو, مینٹل لیول برابر ہو جن کا. وہ اب تو نے لفنگے قسم کے لوگ بٹھا کر کہا ہے یہ ولی ہیں, ان کو دیکھ کے یہی احساس ہوتا ہوگا کہ وہ بھی ان جیسا ہے. یہ ماڈل دکھا رہا ہے اللہ کے بندوں کو کہ وہ کہیں جی اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. آپ دکھائیں جی اس نے ساری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھی, یہ ہے اللہ کے ولی کا ماڈل. کیا ہے؟ آپ نے کہا جی اس نے ساری زندگی کدے کپڑے ہی نہیں پائے, یہ ہے. یہ لوگوں کو ریت میں سے کعبے بنا بنا کے پلاتا تھا, دربار بنا دیا تو یہ ولی ہو گئے. یہ ولایت کی نشانی ہے. تمہاری 1400 سال کی تاریخ میں کسی ایک کتاب میں نہیں لکھا کہ ولایت کا معیار یہ ہو. صحابیت کا معیار یہ نہیں ہے, حالانکہ اللہ کے نبی نے صحابیت سے ولایت کا اقرار لیا ہے. جو چپ رہ گئے ہو سلامت رہنا یار, آپ بھی خوش رہو. صحابیوں سے اقرار لیا ہے ولایت کا.
وہ کیا شے ہوگی جس کا اقرار صحابیوں سے لیا جا رہا ہے، صحابیوں سے کہا جا رہا ہے اب بتاؤ میں ولی ہوں کہ نہیں، حالانکہ مرتبہ سب سے بڑا ولایت کا نہیں نبوت کا ہے۔ حضور پہلے فرماتے پہلے بتاؤ میں تمہارا ولی نہیں؟ 1400 سال کی تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ ولایت کا معیار یہ ہو کہ بندہ کپڑے نہ پہنتا ہو۔ آج تک ہم جن کا ذکر کر کر کے نا ان کا غلام اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان ناموں میں بہت بڑے نام ہیں، چلو داتا صاحب ایسے تھے، خواجہ اجمیری ایسے تھے۔ یہ ایک ڈھونگ رچا کے جسے کچھ نہیں آتا اسے کہا جاتا ہے جناب یہ ملنگ ہے، مجذوب ہے۔ مجذوب تو نے بنانے ہیں، یہ مقام تم نے دینے، اس کے مقام و مرتبہ کا تعین تو کرے گا کہ یہ فلاں ہے، یہ ولی ہے، یہ غوث ہے، یہ قطب ہے۔ اور ماشاءاللہ آج جب سے حضور غوث پاک کی شخصیت تھوڑی سی بندوں پہ کھلنی شروع ہوئی ہے، کسی کا پیر غوث سے نیچے ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ نچلے لیول پہ تو رہنا کوئی چاہتا ہی نہیں نا جناب۔ ساری تقریر مجنوں پہ کر کر کے جب اپنی باری آتی ہے، میں مانسہرہ میں تھا چٹا صاحب، یہ آج سے 2 اتوار پہلے، تو چونکہ اس میں خطاب تو صرف میرا تھا، اس کا کانفرنس کا نام تھا ختم نبوت و تحفظ اہل بیت کانفرنس، تو اس میں خطاب تو مرکزی میرا تھا، مگر 2 دن پہلے فیصلہ کیا جی سارے مسلکوں کو بلایا جائے۔ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جی اسی تو اصل تو چاہتے ہی ہیں تو آڈیاں روٹیاں بند نہ ہون، سانو تو پہلے دن تو ہی مسئلہ کوئی نہیں۔ ساڑھے 4 جی اللہ نے بنا دیتے نے، اینے کو پہلے آ جاندے نے، اینے کو بعد سلام دے وقت آ جان کے، ساڑھا تو کوٹا پورا ہو گیا نا جی، سانو تو مسئلہ ہی نہیں۔ آپ کی روٹیاں نہ بند ہوں، آپ کو فکر ہوتی ہے جناب وہ آ گیا تو پھر تسی نہ جائے جی، یہ نہ ہوا جی، سارے من کا آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جماعت اسلامی والے بھی آ گئے، مسلک دیوبندہ جو حضرات ہیں وہ بھی آ گئے، جو اہل حدیث تھے وہ بھی آ گئے، اور ساڑھے والے بیلی اتلے وہ بھی آ گئے، اے سارے کرا کرو کے اہل تشیع بھی تھے، سارے سب کی موجودگی میں پہلے سب کو مجھے سنا لیا، پھر کہتے ہیں سارے بابو ساڑھے والا سنو۔ بات میں نے وہاں بھی ایک بات کی تھی جو آج آپ کے سامنے پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے یہ جتنے بھی معیار بنائے ہیں، اہل بیت اطہار ہوں، حضور کے صحابہ ہوں، کچھ آدھے لوگ ہیں جو حضور کے صحابہ کا نام لیں گے۔ اس میں کانفرنس میں ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ آئے ہوئے تھے، ان کا کچھ 7 ممالک میں ان کے لیکچر ہوتے ہیں، بہت اچھے کو بڑے پاکستان انٹرنیشنل قسم کے کو لیکچرار تھے، اسکالر تھے، اور انہوں نے اس طرح ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جی میں جو سانحہ سیالکوٹ ہوا ہے وہ ہندو کو جلانے والا، میں اس پہ چونکہ ڈیبیٹ کر کے آیا ہوں، میں مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، ایک مقالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جناب پیش کیا۔ حضرت صاحب جب لکھ کے لائے تھے تو پھر تھوڑا لکھ کے لاتے، پتہ تو ہے بھی ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ کسی نے نا وہ جب تھوڑا سا لینتھی ہوا نا تو کسی نے اس میں کر رہے ہیں برداشت پہ، جو بات آپ کو سمجھانی تھی اب مجھے یاد آ گئی، تقریر ہو رہی ہے برداشت پہ۔ کس چیز پہ؟ کہ ہم میں برداشت نہیں رہی، تھوڑی سی بات ہو جائے تو ہم تو ایسے ہو جاتے ہیں جناب۔ برداشت پہ تقریر کر رہے ہیں، مقالہ پیش کر رہے ہیں، اور وہ جو کمپیئر تھا اس نے لکھ کے دے دیا سر مختصر کر دیں۔ میں چلا جاؤں پھر یہاں سے؟ میں کہا سبحان اللہ، میں ایسے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا جی سبحان اللہ جی، 7 ملکوں کے لیکچر نظر آ گیا جناب آپ کے، وہ جو آپ کا نا برداشت نظر آ گئی جناب۔ ہو آپ نے بہت اچھا کیا، بس وہ جو پڑھ رہے تھے نا ہم دیکھنا چاہتے، ایسے ہی کہا۔ میں نے کہا سر جو آپ ابھی مقالہ پڑھ رہے تھے نا ہم وہ آپس میں آپ میں دیکھنا چاہتے تھے، وہ خالی کاغذوں پہ ہے یا آپ کی ذات میں بھی ہے؟ خوش رہیں۔ تقریر ساری عاجزی پہ۔ میں اپنے اس بچے جتنا تھا، چشتیہ میں ایک جگہ پہ میں پڑھتا تھا، تو ایک مولوی صاحب کو اس دن ہمارے مدرسے میں جلسہ تھا، تو ایک مولوی صاحب کو انویٹیشن دینا بھول گئے۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، جو اس نے آ کے مسجد میں کھڑے ہو کے باتیں کی، میں اگر یہاں پہ کہوں تو اس مسجد کا تقدس بالکل پامال ہو جائے گا۔
یاری تھی ان کی، انہوں نے کہا بیٹھو تو صحیح، چلو چاہ پانی لے آنے، وہ غلطی ہو گئی جی، تمہیں بلا نہیں سکے جی، کہ ساری دنیا نے بلا لیا، سانوں نہیں بلایا۔ رات عشاء کے بعد جلسہ شروع ہو گیا، اس مولوی صاحب کے حصے میں موضوع آیا مسجد کا احترام۔ اور وہ جو پہلے مسجد میں کھڑے ہو کر عصر کے بعد وہ جو بڑی بڑی ہانک رہے تھے نا، عشاء کے بعد اتنی بڑی آت نکی جائیے نا، وہ ایڈی بڑی ٹوپی جناب سر تے رکھ کے انہوں نے تقریباً کو 35-40 منٹ مسجد کے آداب۔ میں تب چھوٹا سا تھا، میں بس اینجی ویکھدا رہا، میں کو کمال ہو گئی، دین والا کیڑا سی، ہون والا کیڑا ہے۔ تقریریں ہماری اس چیز پہ، اور جب عمل کی بات آ جائے گی تو پھر عمل ساری تقریر عاجزی پہ، اور جب تھوڑی سی بات اپنی پہ آ جائے، فروکی صاحب ہی نہیں مولوی صاحب کہنے دیندے کسی نے کو کہہ دے مولوی صاحب ادھر آؤ، ویکھ کے 70 واری ہو، تمہیں نہیں پتا علامہ صاحب ہیں، مولوی صاحب کیوں کہہ دیا؟ تو بابا اس طرح سے معاشرے میں اس قسم کے لوگ ہدایت کا باعث نہیں بنتے۔ میں تو آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو وہ بھی کھل کے کہہ دے۔ اس کے لیے ہونا پڑتا ہے جن کا قول اور فعل ایک جیسا ہوتا ہے، جن کا قول اور فعل ایک جیسا ہوتا ہے۔ کتابوں کی حد تک لکھنا، او جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس دن اس بچے کو نہیں کہا جس دن خود کچھ کھایا ہوا تھا، یہ باتوں کتابوں کی حد تک تو بہت آسان ہے، مگر اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ولی وہ بنتا ہے جس کا قول اور فعل ایک جیسا ہو جائے۔ اور ایک بات آپ کو ایک آخری اس ٹاپک پہ بتا دوں، اللہ کا ولی وہ نہیں بنتا جو اس کے حق پورے کرے۔ کچھ لوگوں کی پلروں کی طرف توجہ ہے، وہ میری طرف کریں ذرا۔ اللہ کا ولی وہ نہیں بنتا جو اللہ کے حق پورے کرے، اللہ اس کو ولی بناتا ہے جو بندوں کے حق پورے کرے، جو حقوق العباد کا خیال رکھے، حقوق العباد کا خیال رکھے، حقوق العباد کا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن اس سازش کے تحت آپ کو بتایا گیا کہ خالی قرآن پاک کے فضائل بتا کے نا حفظ کرنا، کسی بھی ایک لمحے میری گفتگو کے کسی ایک لفظ میں اور میرے مقصدیت میں 1000ویں حصے میں بھی یہ نہیں کہ قرآن پاک حفظ نہ کیا جائے، یا میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں یہ قرآن پاک حفظ کرنے کے مخالف ہوں، اللہ کی قسم نہیں، مگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، بلکہ میں کیا کہتا ہوں، ہم سب آپ سے یہ کہتے ہیں کہ خالی قرآن پاک حفظ کریں گے تو ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ثواب کسی دوسرے عمل سے ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ تو کام وہ کر جو کبھی تیری دولت ضائع ہو ہی نہ۔ وہ کیسے ہوگا کہ جو تو نے جتنا پڑھایا ہے نا، لفظ پہ غور کریں گے، ساری زندگی دعا دیں گے، جتنا پڑھایا ہے اتنا سمجھا بھی دے، سمجھ کے پڑھ لیں۔ آپ بعض اوقات اپنے بچے کو نا سودا لینے کے لیے بازار بھیجیں نا، آپ اسے بتائیں بیٹا یہ لانے، تو بعض اوقات کئی بار بیٹا بات سن، مجھے لگتا ہے تجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا دوبارہ۔ وہ جو ایک بات کو 4 بار سمجھاتے ہو، کبھی ایک آیت بھی سمجھا دیا کرو بچوں کو۔ تیرے بچوں کو تو نماز جنازہ کے مفہوم کا نہیں پتا جو ٹوٹل 4 تکبیروں پہ مشتمل ہے۔ کیوں؟ تجھے بتایا یہ گیا ہے کہ جتنی دیر ہمارے جنازوں میں آپ کسی کی اور کی بات نہیں کرتا، جب جاہل قسم کے لوگ تیرے آگے کھڑے ہوں گے تو وہ پتہ ہے کیا کریں گے؟ نماز جنازہ پڑھنے پہ شاہ صاحب لگتے ہیں ان مولویوں کے 1.5 سے 2 منٹ، اور دعا پہ لگائیں گے 18 منٹ 20 منٹ۔ میری جان، یہ جو تو نے ابھی جنازہ پڑھا ہے نا، یہ بھی دعا ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ سے کس نے کہا ہے کہ صرف تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لحینا پڑھ لو تو جنازہ پورا ہو جاتا ہے؟ کروڑ دعائیں اور ہیں جو حضور نے اپنی امتیوں کو سکھائی ہیں، وہ بھی پڑھ لیا کر۔ وہ جو باہر کھڑے ہو کے، اصل میں وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے، جب تو نماز جنازہ میں پڑھے گا پچھلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ وہ تو نے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ ویکھیا میں کڈی لمبی دعا کیتی سی تیرے پیو واسطے۔ اگر تو نے مفہوم سمجھایا ہوتا
کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک کا مطلب کیا، معنی کیا ہے، یہ بتایا ہی نہیں تو نے۔ اور اگر ہم نے بتانے کی کوشش کی تو 4 بندے بھی ساتھ نہیں ملے۔ کیوں؟ جب نماز جنازہ سمجھنا ہو تب تعداد نہیں چاہیے۔ بڑی کڑوی بات ہے جناب، ہو سکتا ہے آپ کا جو حلق ہے یہ کڑوا ہو جائے، جب کہیں نا ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں تب 4 بندے بھی نہیں ملیں گے، تب نہیں غیرت جاگتی۔ اگر کسی کے ساتھ 2 بندے جنازے میں ہونا تو کہیں گے ہے ہی کوئی نہیں یار، فلاں کا دیکھا تھا جنازہ کتنا بڑا، میں نے اللہ کی قسم بڑے جنازوں میں لوگوں کو بے وضو کھڑے ہوتا دیکھا۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے لوگوں کو خود اپنے جس کا فوت ہوا ہے نا اس کے بچوں کو پیچھے خاموشی سے کھڑے دیکھا، کیونکہ دعائیں بھی نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ان بچوں کو زندگی میں کبھی یہ سمجھایا ہی نہیں کہ میں کل مروں گا۔ اسے یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر بابا جی کو نہلا دیا ساری زندگی تیرے نزدیک کوئی نہیں آئے گا۔ جس چارپائی پہ بابا جی کا وصال ہوتا ہے وہ چارپائی گھر میں نہیں رکھتے۔ یہ سب کچھ کس نے کہا ہے؟ حالانکہ حق یہ تھا کہ جب تو مانگ کے لایا ہے نا کسی کو اپنے مردے کو نہلانے کے لیے، اس سے بہتر تھا جتنے پیار سے اپنے گھر والے کو، ماں کو، باپ کو، چچا کو، بھائی کو، یا ماں کو تیری بیٹی تیری بہن تیری بیٹی نہلا سکتی ہے، اتنا اچھا کوئی اور نہیں نہلا سکتا۔ مگر جو تیرے مردوں کو نہلائے اس کی عزت زمانے میں ایک جھاڑو پھیرنے والے سے بھی کم ہے۔ کیوں؟ آپ نے کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں بات یہ ہے کہ جو کولخانی پہ خطاب اچھا کرے وہ بڑا ہے، جو ختم 4-5 مل کے پڑھ لیں وہ اچھے ہیں۔ اگر وہ تجھے نہلاتا ہی نہ تو کیا کرتا؟ پلید اللہ کے حضور حاضر ہوتا۔ اچھا جو وہ جو نہلانے والا ہے اس کی بھی تربیت کسی نے کی نہیں۔ ہمیں اللہ کی قسم اگر گھر میں محلے کا مسجد کا وہ جو مولوی نہ ہو، ہمیں کفن بھی کاٹنا نہیں آتا کہ اس کو کتنی چادریں دیں گے۔ اور یہ قوم ہے جو سمجھتی ہے کہ یہ سارا اسلام ہمارے سر پہ کھڑا ہے، ہم بیٹھ جائیں گے تو یہ سارا اسلام گر جائے گا۔ اپنی حالت دیکھ لیں، مجھ سمیت من حیث القوم پورے معاشرے کو چیک کر لیں آپ۔ ختم کے لیے یہ لوگ اپنے والدین کا جنازہ خود نہیں پڑھا سکتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم تو آپ کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، جتنے ہو رب کا واسطہ مانو۔ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ کچھ ذرہ برابر بھی محبت ہے، اللہ کا واسطہ ہے جنازے کے لیے داڑھی چھاٹی نہیں۔ واپس کرو یار لفظ میرا، بے قدروں کے ہاتھ میں نہیں چاہیے۔ جس کی داڑھی نہ ہو، اگر داڑھی کے بغیر مسجد اقصی کا خطیب بندہ ہو سکتا ہے، اپنے محلے میں اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا؟ داڑھی شرط نہیں ہے، تقوی شرط ہے، اور تقوی بغیر داڑھی کے بھی آ جاتا ہے۔ اگر بغیر تقوی کے داڑھی کے تقوی نہیں آیا تو بغیر داڑھی کے حکیم الامت کیسے بن گیا؟ بغیر داڑھی کے قلندر لاہور کیسے بن گیا؟ بغیر داڑھی کے غازی علم الدین شہید کیسے بن گیا؟ بغیر داڑھی کے عامر چیمہ شہید کیسے بن گیا؟ داڑھیاں نہیں تھی ان کی، غازی علم الدین شہید کی نہیں تھی۔ داڑھی شرط نہیں ہے، تقوی شرط ہے۔ اس جنازے میں تیری لجاجت چاہیے، اسے عاجزی چاہیے۔ اس وقت تیرے مولوی کو فکر ہوتی ہے بس جلدی جلدی سے کر دیں۔ بڑے آدمی کا جنازہ ہو تو تحمل سے پڑھائیں، غریب کا جنازہ ہو تو جلدی جلدی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مسلکی طور پہ نہیں بنتی تو مسجدوں میں اعلان کروائیں گے یہ شیعہ تھا، اس کا جنازہ نہ پڑھنا۔ اس سے پوچھئے غیرت سے آری بندے، ایک بات تو بتا، اگر تو ان کا جنازہ نہیں ہوتا تو جب مجلس عمل میں تیرا باپ ان کو لے رہا تھا اس وقت کیا تھا؟
جب تم آپس میں کانفرنسوں میں مل کر حلوے بانٹ بانٹ کے کھاتے ہو تب تمہارا جنازے اور نمازیں ہو جاتی ہے تب تمہاری. ہم نے تو پہلے دن سے ہی امن اور محبت کی بات کی ہے. ہم نے کہا تیرا یہ مسئلہ ہی نہیں کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جیسے مسجد میں آنے والے کو کوئی بندہ یہ دیکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی. نماز ہوئی یا نہیں ہوئی جس کی پڑھی ہے وہ فیصلہ کرے گا. تو اور میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کسی بندے کے کپڑے غلط دیکھ لیے, تھوڑے تھوڑے سے میلے آپ نے دیکھ لیے, آپ تو اس کو ساتھ اپنے ساتھ کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتے. اور کلمہ کس نبی کا پڑھتے ہیں؟ جس کو گلی میں جاتے ہوئے ایک اب نارمل عورت نے ہاتھ پکڑ کے کہا میری کوئی نہیں سنتا, محمد میری بات سن. جسے پاگل کہتے تھے, میں تو اسے پاگل نہیں کہہ سکتا تھا اور نہ کہہ سکتا ہوں. جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہو وہ بھی بھلا کوئی پاگل ہو سکتا ہے کبھی؟ خوش رہنا یار. مجھے اللہ کے اس قرآن کی عزت کی قسم, مصطفیٰ تب تک نہیں گئے جب تک اس نے دامن چھڑایا, خود نہیں چھوڑا. حضور نے نہیں کہا مجھے جلدی ہے, کوئی اور کام بھی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صرف عقل مندوں کے لیے رحمت تو نہیں نا, ہم جیسے بھی تو اسی میں شامل ہیں نا جناب. ہم کہاں جائیں؟ سردار جے تو چنگیاں ہی گل لانا ہے پھر مندیاں کس در جان سونا. اس لیے آج وقت ہے جنازے خود پڑھاؤ. پھر سن لو, اپنے ماں باپ کے جنازے آگے ہو کے خود پڑھایا کرو, مت کھڑا کیا کرو کسی کو بھی اور چلو جی علامہ صاحب تسی پڑھا. کیوں؟ وجہ علامہ صاحب نے کوئی ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے بخشش کا؟ نہ. ہاں اگر تیرے دل میں اس کی عزت اتنی ہے تو سمجھتا ہے کہ نہیں یہ ہم سے بہتر ہے. یہ جو دوسرے کو خود سے بہتر سمجھنا یہ فکری انقلاب ہے. کس کو بات کروں میں؟ اس دنیا میں علامہ صاحب کوئی کسی کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا, ہر کوئی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. ایسے حالات میں کوئی یہ کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے فکری انقلاب تو آ گیا. جہاں فکری انقلاب آ جائے وہاں اجر کی ضرورت ہی نہیں رہتی, وہاں رضا کا نزول ہوتا ہے. اگر تو سمجھے کہ یہ جو حضرت صاحب کھڑے ہیں یہ مجھ سے بہتر ہیں تو 1000 بار ان سے جنازہ پڑھا, مگر جنازے کے بعد بھی ان کی عزت کر. 40ویں سے پہلے اسی مولانا صاحب کے ساتھ تیری نظریں پھری ہوئی ہوتی ہیں. آپ دیکھ کے گلی بدل لیتے ہیں, ادھی عادت ہے منگن دی. تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنی اس عادت کو ترک کرے, لگتا کہ لوگ اس سے اکتائیں نا. بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جن کو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں نا انہوں نے کبھی اس طرح کیا ہی نہیں. مجھے دیکھ لیں جی, ان کا ہاتھ ساری زندگی یوں نہیں رہا, یوں رہا ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہت بہتر ہوتا ہے. ہمیشہ ہاتھ اس طرح کا رکھیں. میرا ایک دوست ہے, آج صبح اس کی کال آ گئی, فاروقی صاحب خیریت سے ہے؟ میں کہا خیریت جناب. 2-4 بار اس نے بڑا جنہوں آخر نا کروڑ کے پوچھا. میں کہا جی خیر ہے؟ کہتا رات خواب آیا, بس ایک گزارش ہے آپ سے, آج ہارون آباد جانے سے پہلے صدقہ دے کے جائیں اپنے سر کا. دوست اس طرح کے بھی تو ہوتے ہیں نا جو اس طرح. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا شاءاللہ تینوں میری عمر لگ جائے, اسے پتا تھا عمرہ نہیں لگدیاں ہوندیاں, صدقہ لگدا ہوندا ہے. سرکار نے فرمایا تھا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو صدقہ دیا کرو اپنے اولاد کا, والدین کا, ماں باپ کا, بہن بھائیوں کا. اور یہ واحد ایک ایسی چیز ہے جو جیتے جی نہیں مرنے کے بعد بھی کسی کے نام کا دیا جا سکتا ہے. ماں باپ نہ رہیں تو ان کے نام کا آج بھی دیا جا سکتا ہے جی, دیا جا سکتا ہے. مگر ایک فرق اور بھی ہے, یہ سب کو دیا جا سکتا ہے سوائے حضور کے خاندان کا. سب کو دیا جا سکتا ہے, ہر کوئی کھا سکتا ہے, ہر کوئی کھا سکتا ہے, ہر کوئی. زکوٰۃ ہر کوئی نہیں کھا سکتا, کھا جانتے علیحدہ بات ہے. ہاں زکوٰۃ ہر کوئی نہیں کھا سکتا جناب. زکوٰۃ دینے والے اور ہیں, لینے والے اور ہیں.
مگر صدقہ ایک بندہ دینا چاہتا ہے، آپ لے لیں، آپ کہیں جی میں کھاتا ہوں، بسم اللہ، کوئی بات نہیں، مگر وہی صدقہ آپ کے اندر ہی کوئی 2-4 سید زادے بیٹھے ہوں، انہیں بتانا پڑے گا جی صدقہ ہے، صدقہ ہے، وہ کہیں جی وہ کہے گا جی آپ لے لیں، ہم تو نہیں کھاتے، اچھا جی، اب اس مولانا صاحب کو پکڑ، وہ کہتے جو سارے ہی ایک جیسے ہیں، اس سے پوچھ مسجد زینب کے اس حال میں بیٹھے ہوئے یہ اور سید زادہ ایک جیسے نہیں، جب یہ ایک جیسے نہیں تو یہ جن کی اولاد ہے ان جیسے کیسے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کا بندہ اگر کفران نعمت کرے اور اسے مانے نہ تو اللہ فرماتا ہے میں اس پر اپنا عذاب نازل کرتا ہوں۔ میں جہاں پہ بات میں نے چھوڑی تھی وہ یہ تھا کہ نشہ ہے، ایک طاقت کا ہے، ایک اقتدار کا ہے، ایک مذہب کا ہے۔ مذہب کا نشہ اللہ معاف کرے سب سے برا نشہ، اسی نشے میں آ کر لوگ قتل کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، مذہبی جنونیت میں آ کر، اس نے فلاں کام کیا تھا، اس کا یہ بنتا تھا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، فلاں کر دیا، یہ کسی کو حق حاصل نہیں۔ آخری بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں، میرے اس پہلے بھائی سے لے کر آخری معزز تک سارے سن لو، آپ اپنے کانوں سے سن بھی لے کسی سے کہ اس نے گستاخی کر دی ہے، ثابت ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، آپ کو حق حاصل نہیں کہ آپ تلوار لے کر، بندوق لے کر، گن لے کر اس کو قتل کریں، بس اس کا کام ہے آپ کا اس کا حوالے کر دیں قانون والوں کے۔ قانون عمل درآمد نہیں کرتا تو اللہ آپ سے سوال ہی نہیں کرے گا۔ جہاں غیرت کرنے والی بات ہے وہاں غیرت کر، تیری اولاد بگڑ رہی ہے وہاں غیرت کر، تیری اولاد میں جو بچیاں ہیں وہ بگڑ رہی ہیں وہاں غیرت کر، تیری تعلیم مخلوط ہے، تیری تعلیم کے اندر حیا اڑایا جا رہا ہے وہاں غیرت کر، تیرے جنازے ویران ہیں، خالی تعداد ہے، اندر سے ویران ہے وہاں غیرت کر، تجھے کل خانیوں 40ووں کے نام پہ الجھا کر اصل مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے، یہاں غور کر، یہاں غیرت کر۔ مذہبی جنونیت نہیں چاہیے، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، آپ کے متعلق بات ہو جائے تب بھی کسی اور کے متعلق بھی ہو جائے تو انسان زیادہ ضروری ہے، بات سمجھیں؟ اچھا پھر کیا ہوا؟ ایک بات، قوم سمود نے، سورۃ الشمس ہے، اس کا ذکر ہے سورۃ الشمس کی آیت نمبر 11 میں سورۃ الشمس پڑھ رہا ہوں اور آیت نمبر 11 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا 11 نمبر، كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ قوم سمود نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ میرے خطاب کا ایک ایک لفظ ذرا جی تھوڑا قیمتی ہوتا ہے آپ کی توجہ کے حوالے سے۔ قوم صالح نے لفظ کہا ہے کہ قوم سمود نے اپنے پیغمبر صالح کو جھٹلا دیا۔ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نے کیا کہا تھا کہ میں تیرا کلمہ نہیں ہم پڑھتے؟ نہیں، کلمہ پڑھا تھا۔ کیا کہا تھا؟ جو شریعت آپ لے کے آئے ہیں وہ نہیں مانتے ہم؟ کہا نہیں جی مانتے ہیں۔ کلمہ بھی صالح علیہ السلام کا پڑھتے تھے، جو شریعت لائے تھے وہ بھی کرتے تھے۔ ایک کام ہوا، ایک، اس کے علاوہ مجھے کوئی کام بتا دے۔ ایک کام ہوا، کیا ہوا؟ قرآن نے خود بتا دیا ہے۔ میں نے کہا مالک کیا ہوا؟ اِذِ انبعث اشقاها، ان میں ایک بہت بڑا بدبخت تھا، ایک تھا، کتنے؟ جھٹلایا ساری قوم نے۔ کچھ بیٹھو یار، ساتھ میں سفر کرنا۔ کذبت ثمود بتقواها، سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اپنے پیغمبر صالح کو جھٹلایا۔ کب؟ اِذِ انبعث اشقاها، جبکہ ان میں سے ایک بہت بڑا بدبخت تھا۔ کیا اس نے بدبختی کیا کی تھی؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ صالح علیہ السلام کی شریعت کو نہیں مانتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، ایک کام ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ، جب اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے نکلی تھی؟
آپ نے کہا میری ہے، کچھ دن کے بعد کہا اس کی ہے۔ جو بندے جاگتے ہیں جی وہ ذرا میرے ساتھ سفر کرے جی، میں نے ابھی بہت ساری بات کر کے آپ سے آگے نکلنا ہے۔ آپ نے کہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کہا یہ اللہ، ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی اس اونٹنی کو، جن کو ہلکی ہلکی بھی نیند آئی ہے وہ بھی جاگ جائیں جی، ذرا تھوڑا بیٹھیے گا جی، ذرا یوں کھڑا کر کے نا اونٹنی کو۔ صالح علیہ السلام نے کہا لوگوں سن لو، یہ جو ہے نا یہ اونٹنی یہ اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ ناقۃ اللہ۔ میں ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں جی بڑا کھل کے، مجھے یقین ہے آپ پہ کہ آپ تو ناراض نہیں ہوں گے، مگر آپ جہاں تک بات پہنچاتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ وہ جو بڑی بڑی لائبریریاں رکھ رکھ کے تو ثابت کرنا چاہتا ہے مولانا صاحب کہ تو بہت بڑا عالم ہے، اور جن کو تو مفسر مانتا ہے، میں تیرے مفسرین سے سوال کرتا ہوں جنہیں ناقۃ اللہ کی سمجھ آ گئی، ید اللہ کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا بھائی سقیاہا، یہ جہاں سے پانی پیتی رہے اسے کوئی روکے نہ۔ کیوں؟ اللہ کی ہے۔ اب مجھے بتا اللہ اس میں سواری کرتا ہے؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ اس کی قسمیں ہیں۔ کس کی؟ اونٹنی کی۔ لفظ بولو۔ آپ تو جانور کی عزت کرتے ہی نہیں، آپ تو کہتے نہیں 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 جانور یہ تو شرک ہو جائے گا۔ او ظالم، شرک تیرے اندر ہے۔ او ظالم، تیرے شرک کی فیکٹری تو نے اپنی اپنی مسجد میں لگا رکھی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اچھا اگر اللہ کی اونٹنی ہے تو وہ بندے کس کے تھے؟ خوش رہو یار، راضی رہو یار۔ وہ جو بندے تھے آگے جن کو خطاب ہو رہا تھا وہ بھی اللہ کے تھے، اور جو خطاب کر کے کہہ رہا تھا وہ بھی اللہ کا تھا۔ تو وہ کہہ دیتے سارے دی سانجی جو کچھ مرضی کری، فرمایا نہیں تجھی نہیں ہو، اے ہے۔ یہ پانی پیتی رہے، پھر کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا۔ اللہ کی قسم، حضور شیخ الاسلام نے آگے ترجمہ لکھا ہے، تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا۔ کیا کیا؟ فَعَقَرُوهَا، اس کی کونچیں کاٹ دی، فَدَمْدَمَا، پھر اسے قتل کر دیا۔ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر کیا ہوا؟ تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے، میرے لفظ جی وقت کم ہے، میں جو لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر ہلاکت نازل کر دی، پھر پوری بستی کو۔ کس کو دیکھوں میں؟ پہلے کہا تھا کیا کہا تھا؟ کذبت سمود اذ انبعث اشقاها، بدبخت ایک تھا، تباہ کیوں ہوئی؟ کون ہوئی؟ پوری بستی۔ یہ لفظ لکھے ہیں، پوری بستی کو تباہ کر کے عذاب میں سب کو برابر کر دیا۔ میں نے کہا مالک یہ تو تیرا عدل ہی نہیں، یہ تو تیرا عدل ہی نہیں، انصاف بھی نہیں تیرا۔ حالانکہ عدل اور ہوتا ہے، انصاف اور ہوتا ہے، مگر ایک بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تو تیرا عدل ہی نہیں۔ جس نے گناہ کیا ہے اسے سزا دے، اسے مار، اوپر سے ایک پتھر پھینک، تو قادر مطلق ذات ہے، وہ ایک مر جائے، پتھروں کی بارش سب پہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا ولا یخاف عقباہا، مجھے ان کی آخرت کی کوئی، ان کے انجام کی کوئی فکر نہیں، مجھے کوئی خوف نہیں۔ میں نے کہا مالک تجھے تو خوف کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ولا یخاف عقباہا کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کو ان کے انجام، کیا لفظ لکھا ہے؟ اور اللہ کو اس ہلاکت کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ کو تو خوف ہے ہی نہیں، یہ لفظ کیوں لکھا ہے؟ ولا یخاف عقباہا۔ کہا میں اس طرح کرتا نہیں۔ کوئی بیٹھے ہو تو ذرا نگاہ اٹھاؤ اور مجھ سے ملاؤ، میں آپ سے ایک بات کروں۔ اس نے کہا میں اس طرح کرتا نہیں، جو گناہ کرے صرف اسے سزا دیتا ہوں۔ یہ قوم تھی، گناہ ایک نے کیا تھا، تباہ پوری قوم کو کر دیا، پتھر برسا برسا کے سب کو ہلاک کر دیا۔ ان میں نمازی بھی تھے، روزے دار بھی تھے، ان میں شریعت کے ماننے والے بھی تھے، صالح علیہ السلام کے صحابی بھی تھے، بیٹھے بھی وہ سارے مارے گئے۔ کیوں؟
اللہ نے کہا جب میں اس نے کہہ دیا تھا کہ میری ہے تو یہ بے حیا ہو گئے تھے. دو چار بندوں کی بڑی خاص توجہ چاہیے جی. یہ بے حیا، انہوں نے میری نسبت کا حیا بھی نہیں کیا. میں ان کی نسبتوں کا حیا کر کے ان کی نسلوں میں کوئی ولی گزرا ہو تو میں بعد میں نبیوں سے ولیوں سے ان کی دیواریں بنوا دوں. خوش رہو یار. اللہ نے کہا مجھے کوئی خوف نہیں، میں نے سب کو تباہ و برباد کر دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے جناب، باقی اس قتل پہ چپ رہے، خاموش رہے. اللہ کا شکر ہے کہ جب میں اس موقع پہ پہنچا ہوں تو مسجد میں 4 نمازی نہیں ہیں. مسجد الحمدللہ جتنے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اتنے آ چکے ہیں. اونٹنی قتل ہو اور قوم چپ رہے، اللہ پوری قوم کو تباہ کرتا ہے. پچھلے 4 سالوں سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے ہم رل رہے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کو لے کر. ابھی تھوڑی دیروں کے دینے کے بعد یہاں بلدیاتی انتخابات آئیں گے. کئیوں کو آپ کی وائٹل کی فکر ہوگی، کئیوں کو آپ کی باقیوں کی فکر ہوگی. مجھے نہیں جس کسی سے سروکار، آپ کی جہاں جس کے ساتھ نسبت ہے 1000 بار رکھو، مگر آپ کو اس قرآن کا واسطہ ایک بات یاد رکھنا، جو بھی اس قتل پہ چپ ہے اس کو ووٹ دو گے تو تم بھی برابر کے شریک ٹھہرو، بھولنا نہ. آج ہم آپ کو، جب تک تو میں زندہ ہوں، میں تو مسجد زینب میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا. اور کل قیامت کے دن اگر تم نے اللہ سے کہہ دیا، حالانکہ وہ علیم بذات الصدور ذات ہے، وہ کہے گا کہ تو نے خود بھولنے کی کوشش کی ہے، میں تجھے قیامت کے دن بھی یاد کرواؤں گا کہ مسجد کی دریوں پہ بیٹھ کر ہم تمہیں یاد کرواتے تھے یہ سارے قاتلوں کے ساتھی ہیں، یہ چپ ہے اس قتل. اگر ایک اونٹنی قتل ہو جائے اور باقی چپ رہیں تو پتھروں کا عذاب آتا ہے. بندے قتل ہوتے رہیں اور آپ سارے چپ رہیں. آپ کہیں جی ڈاکٹر طاہر القادری کا مسئلہ ہے. منافق قوم ہے. جتنے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہو، کیا کہتے تھے آپ کو نہیں پتا؟ یہ کہا کرتے تھے ہم ایک بار اقتدار میں آ جائیں، سب سے پہلے آپ کا فیصلہ یہ تو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو، جو ان کے مقتولین کے وارثین ہیں، ان کو تو 1 ہفتے میں مل جائے گا. علامہ صاحب اوپر جو بیٹھے ہو، آپ کو آپ سے مسافر خانوں کا نہیں سوال ہوگا قیامت کے دن. قوم آپ سے کہتی ہے مہنگائی زیادہ ہو گئی، آپ کہتے جی ہم سے سرائے لے لیں. پوری قوم کو آپ نے لانگری بنا دیا ہے، لنگر خانے بنانے کا یہ سوال ہوگا آپ سے، یا آپ کی منافقت کا ہوگا کہ لوگ آپ نے ماڈل ٹاؤن کے سانحے کے کیس کو اپنی اپوزیشن کو بلیک میل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ نے جب کہیں آپ کی دم پہ پیر آتا ہے تو آپ ان کو دکھاتے ہیں، پھر مقتولین سے کچھ اندر سے ساز باز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے اس وقت کے حکمران، اور جھوٹ بولا ہے آپ کو کہ جی انہوں نے تو قرضے نہیں لیے. جنرل ضیاء الحق سے پہلے کے بھی اتنے قرضے نہیں تھے جتنا انہوں نے ڈبویا ہے. کوئی ناراض ہوتا ہے 1000 بار ہو جائے، یہی شعور دینے کے لیے تو 8 دن کے بعد ہم آتے ہیں. ہم کو میٹھے میٹھے ہیں جناب، آپ کو کہیں کچھ نہ، ہم تو آپ کو بتائیں گے. آپ کا جی چاہے اس کے باوجود بھی زہر پھکنے کا تو پھکیں جا کر جناب، ہمیں کیا لگے. آپ کی نسبت آپ کی اپنی ہے، ہماری اپنی ہے. ہم اپنی نسبت کا حیا کر کے آخری وقت تک قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. جو سمجھایا ہے اسی قانون کے اندر رہ کر اپنا کیس لڑیں گے. اگر ہو گیا تو بسم اللہ، نہ ہوا قیامت کے دن سب سے پہلا کیس قتل کا کھلے گا، ہم کہیں گے مالک ہمارا کھول دیں. ہم وہاں جا کر اپنا حساب لے لیں گے. مگر یہاں بندوں کو ماریں گے نہیں، گاڑیوں کے شیشے نہیں توڑیں گے، ہم شہر کا امن خراب نہیں کریں گے، کیونکہ ہم مولوی نہیں ہیں، ہمارے پیچھے بابا جی نہیں ہیں، ہمارے پیچھے ہمیں اکسانے والا کوئی نہیں. جس کے پیچھے اکسانے والا نہ ہو، شعور دینے والا ہو نا. چڑیا ہوتی ہے چھوٹی سی چڑیا، ابابیل چڑیا سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ ابابیل چڑیا سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. چڑیا کو یوں ہلکا سا اشارہ کرو تو وہ بیچاری ڈر کے مارے بھاگ جاتی ہے. نہیں بھاگتی، سارے ہلانا جی. چڑیا نہیں بھاگتی، ابابیل نہیں بھاگتا. مگر جو اس نے بھجوائے تھے نا، وہ ہاتھیوں سے بھی نہیں بھاگے. ہائے 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 ہائے، وہ ہاتھیوں سے بھی نہیں بھاگے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا جو شعور لے کے آئے نا، وہ بڑے کو دیکھ کے بھاگتا نہیں.
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے ہم نے دو چیزیں سیکھی ہیں ہارون آباد والوں. پہلی چیز کہ اللہ مغروروں کو چھوٹوں سے مرواتا ہے. بڑا غرور ہے جناب آپ کو. آپ کی گردن میں آیا ہوا سریا حبیب جالب نے کہا تھا تم سے پہلے جو یہاں ایک شخص تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. یہ آکڑ اور یہ مغروری نکل جائے گی جناب. منافقت چھوڑ دیجئے. پہلی چیز ہم نے سیکھی ہے سورہ فیل سے کہ جب بڑا اس طرح کرنے لگ جائے نا. فرعون جب اکڑ پہ آیا تھا تو اللہ نے لتر مروا کے مار دیتا. نیترا پھر تو سمجھ دیو نا جی توڑے تو بہتر تو سمجھ بھی کوئی نہیں نہ سکتا. ہاں یاد رکھنا. پھر اسے جوتے پڑنا شروع ہوئے اور پھر آپ نے دیکھا ابرہا کو چھوٹے چھوٹے ابابیل بھجوا کر مروا دیا. اور وہ بھاگے اس لیے نہیں کہ وہ جذباتی نہیں تھے باشعور تھے. کوئی بیٹھا ہے سامنے تو جی لفظ کو اپنی جھولی میں لے. وہ جذباتی نہیں تھے. یاد رکھنا جذباتیت ختم ہو جاتی ہے شعور ختم نہیں ہوتا. ہم الحمدللہ شعور والے لوگ ہیں. اب ایک بات جس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے ساری نعمتیں گنوا کر کسی آیت میں کہا نبوت نعمت ہے, کسی آیت میں کہا کہ توحید نعمت ہے, مگر حج سے واپسی پر جب ولایت علی کا اقرار کروایا, بیٹھے ہو سارے سامنے یار, جب ولایت علی کا اقرار کروایا اللہ کی عزت کی قسم اہل تشیع کے مطابق نہیں اہل سنت کے مطابق سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب آج دین بھی مکمل ہو گیا, میری ظاہری باطنی نعمت بھی علی کی ولایت پہ پوری ہو گئی. سنا جی, خوش رہنا جی. اب لفظ وہی ہے, اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا جی. خوش رہنا جی, خوش رہنا. اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا, مجھے دیکھنا. میں لفظ کہنا چاہتا ہوں جو ایک نعمت کا انکار کرے اللہ اسے سرکش کہتا ہے جس پہ تمام نعمتیں پوری ہو رہی ہوں, اور جو اس کی ولایت سے الجھ بیٹھے. چلو سوچ کے کل فون پہ بتا دینا. وہ جس پہ اللہ کی ساری نعمتیں پوری ہوئی ہیں نا, اس علی کو اللہ نے اپنے گھر میں بھجوایا. میں امام زین العابدین کے ذکر کے ساتھ 2-4 جملے کہہ کے بات کو چھوڑنا چاہتا ہوں جی. چونکہ 15 جمادہ اول کو مولا حضرت امام سجاد کا, حضرت امام زین العابدین کا یوم ظہور ہے, یوم ولادت ہے, اس لیے میں 2-4 جملے کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جس علی پہ ساری نعمتیں مکمل ہوئی تھیں اللہ نے پہلے علی کو اپنا گھر دیا. لفظ سننا جی, میرا لفظ سننا پھر دل کی تختی پہ لکھنا. پہلے اپنے گھر میں علی کو بلایا, پھر علی کے گھر میں حسین کو بھجوایا. ہاں لفظ ابھی میرے ختم نہیں ہوئے جی. علی کے گھر میں حسین ایک تھا. سننا لفظ یار, زندگی میں آپ راتوں سے نیند سے اٹھ کے بھی دعا دیتے رہیں گے. علی کے گھر میں ایک حسین تھا, حسین کے گھر میں سارے ہی علی تھے. جو بندہ چپ رہ گیا ہے میں دعا دیتا ہوں جناب آپ کو, مالک آج اس بندے کو بولنے کی توفیق عطا فرما. مولا حسین کے سارے بیٹوں کے نام دیکھ. بیٹھے ہو سارے یار, میں اس گھر پہ سلام نہ کروں تو میرے تو خطابات کی چارجنگ ہی ختم ہو جاتی ہے. میں تو دنیا میں عزت ہی حضور کے آل کے نام کی پا رہا ہوں جناب, اور یہ اس در کا وکیل بن کر نہیں. چشتی صاحبان اس جملے کو یاد رکھیے گا, احمد حسن فاروقی آل رسول کا وکیل بن کے عزت نہیں پا رہا.
दरे जहरा का साक बन के पा रहा। ओए पुत्र चुप जरा, चुप बेटा, चुप 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 जरा। अली के घर में एक हुसैन था, हुसैन के घर में सारे ही अली थे। अली असगर, अली अकबर, अली ज़ैनुल आबिदीन। हुसैन के घर में सारे ही अली थे। यजीद के दरबार में, इस बदबख्त के दरबार में जब हजरत इमाम सज्जाद खड़े थे ना, उसने कहा तेरा नाम क्या है? कहा अली। ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं है जी आपका? ज़ैनुल आबिदीन तो आपका है। राजा रेहान साहब की, राजा रेहान महमूद साहब की मगफरत की दुआ फरमा दें। और 27 दिसंबर बरोज सोमवार, आज क्या तारीख है? 24। 25 को क्रिसमस भी है। आपको ये भी है ऊंची हैप्पी नहीं, हैप्पी क्रिसमस नहीं कहना चाहिए। कख नहीं जे हुंदा कह लिया करो, कख नहीं हुंदा। ये किराए के बंदों की तकलीफ होती है, ना कहें ना कहें। आप हैप्पी क्रिसमस नहीं कहेंगे, वो ईद मिलादुन नबी नहीं कहेंगे, माना तो एक ही बनता है। और ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश है, जो पैदा हो वो पुत्र नहीं होता अल्लाह का। यार कहां बैठे हो यार, आपको पता ही नहीं। आपके क्रिसमस कहने से तौहीद उठती है, ईसाईयत खत्म होती है। क्रिसमस का मतलब है 25 दिसंबर को यौमे मिलाद है ईसा का। तो जो पैदा हो वो पुत्र नहीं होता अल्लाह का, वो बंदा होता है अल्लाह का। कल 25 है, 26 और 27 बरोज पीर बाद नमाज इशा इसी जगह पे अल्लामा फैसल नज़ीर अल अजहरी साहब दर्स कुरान देंगे। इशा की नमाज यहाँ पढ़े। आपको हमारी रीत का पता है, हम वो 8-10 नात खानों के बाद उबासियों के दरमियान तकरीर शुरू नहीं करवाते। अद्धे थक के टुर जान, ठीक है जी, फिर मैं तो करूँ फोन आ गया। इस तरह नहीं होता। एक तिलावत है, एक नात है, अल्लामा साहब का खिताब होगा और अल्लामा साहब का खिताब सुनने वाला होता है। अल्लामा साहब हकीकतन नौजवान फाजिल हैं, सुनेंगे तो इंशाअल्लाह फिर सुनते ही रह जाएंगे। लाजमी आया करें, घंटे 1.5 घंटे का थोड़ी बात होती है। कभी बंदा वाक करता करता भी आ जाता है। सर्दियों में आइसक्रीम तो नहीं छोड़ते हो? कहते जी गर्मियों में नहीं, गर्मियों मैं कहा सर्दियों में भी खा रहे हो? फरूकी साहब तो नहीं पता, सर्दियों का एक अपना मजा है। अच्छा, वो जो आइसक्रीम का मजा लेते हो, सर्दियों के दर से कुरान का भी मजा लेके देखो। चलते चलते इशा की नमाज इसी बहाने नमाज भी पढ़ी जाएगी। यजीद के दरबार में और जब खड़े थे ना हजरत इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो उसने पूछा, उसने कहा आपका तेरा नाम क्या है? फरमाया अली। कहने लगा वो तो शहीद हो गया। कहा नहीं, वो मेरा भाई था, वो तो भाई था मेरा। कहा नहीं, वो दूसरा। कहा वो भी भाई था। कहा सारे ही अली? कहा सारे ही अली? हाँ, मुझे वो तारीख में एक लफ्ज मिल गया। हम तारीख ऐसे कामों के लिए फयाज साहब पढ़ते हैं। यजीद ने पूछा सबका नाम अली तो हुसैन ने क्यों रखा? कहा एक बार मेरे बाबा हुसैन ने हमें बताया था, अपना नाम लिया। मैं गया तो मरवान ने मुझसे पूछा तेरे बाप हुसैन ने सबका नाम अली क्यों रखा है? मरवान ने कहा तेरा नाम, तेरे बाप हुसैन ने सबका नाम अली क्यों रखा है? कहते मैंने घर आके अपने बाबा से पूछा। मैंने कहा बाबा सबका नाम अली क्यों रखा है? कहा बेटा जब अल्लाह चाहे तो दुश्मन भी तुम्हारा जिक्र करना चाहे तो अली अली ही करता है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं जी। कलम जब इल्म हिकमत की सही तादाद लिखता है, कलम जब इल्म हिकमत की सही तादाद लिखता है, हुसैन इब्ने अली के इस अली की याद लिखता है। बड़ी फिक्र है लोगों को। फरूकी साहब जल्दी करें, टाइम हो रहा है। हमारा टाइम अब हुआ है आपको सुनाने का। कलम जब इल्म हिकमत की सही तादाद लिखता है, हुसैन इब्ने अली के इस अली की याद लिखता है। जरा तुम इसके सजदों की कबूलियत का कद देखो,
ذرا تم اس کے سجدوں کی قبولیت کا قد دیکھو، اسے دشمن بھی لکھے تو فقط سجاد لکھتا، اسے دشمن بھی لکھے تو فقط سجاد لکھتا ہے۔ مگر یاد رکھو امام زین العابدین کا ایک دین تھا، مسلک کوئی نہیں تھا۔ نخرے میں سر بھی ہلاؤ تو پورا ہلانا جی، ادھورا نہ ہلانا۔ آپ نخرے میں سن سکتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا خطیب جو فاروقی ہے جناب، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نخرہ کریں، مگر نخرے میں بھی سر ہلائیں تو اس طرح نہ کریں، پورا سر ہلائیں، کم از کم پتہ تو چلے یہ سارے ادھورے نہیں ہیں پچھلے 7 سالوں سے، اب یہ پورے ہو گئے۔ ہاں، اس امام زین العابدین کا مسلک نہیں تھا، دین تھا۔ دین والوں کا مسلک نہیں ہوتا، ان کا دین کیا تھا؟ کربلا ہو گیا، امام زین العابدین مدینہ واپس آ گئے۔ اور جس یزید کو تو بچانا چاہتا ہے، تو نہیں، آپ سے مراد میں جس کو کہہ رہا ہوں، وہ جو ظالم بچانا چاہتا ہے نا، اس سے پوچھ، دنیا میں بیمار کو بیڑیاں کوئی نہیں پہناتا۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ خیر، کربلا ہو گیا، کربلا ہو گیا۔ اب سمجھ آئی ہے حسین نے سب بچوں کے نام علی کیوں رکھے؟ کہ کربلا ہو بھی جائے تو پھر بھی علی علی جاری رہے۔ آپ نے مدینہ سے باہر جا کے اپنی ایک جگہ بنا لی، وہیں رہنے لگ گئے۔ زمانہ گزرا، 60 سے 70 سال گزر گئے۔ کتنے؟ مختار ثقفی کی حکومت آ گئی۔ ایک تاریخ کی ایک روایت کے مطابق ابن زیاد، ایک روایت کے مطابق کوئی اور، مختار ثقفی کی فوجوں سے بھاگتا بھاگتا امام زین العابدین کے پاس آ گئے۔ 3 دن رہا۔ پہلے دن آئے، اس نے آتے ہی پہچان لیا، مگر وہ تو اپنے محفوظ جگہ کی تلاش میں تھا، امام نے محسوس بھی نہیں ہونے دیا۔ مسلکوں والو سر اٹھاؤ ذرا، سر اٹھاؤ ذرا، آپ نے ایک دن بھی محسوس نہیں ہونے دیا مہمان نوازی کی۔ وہ تو کائنات کے بندہ نواز ہیں، مہمان نوازی کی۔ 3 دن گزر گئے، تیسرے دن کہتا ہے میں جی اب جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا چل۔ 4 قدم ساتھ چلے، باہر جا کے راستہ بتایا، کہا ادھر سے نکل جا، محفوظ راستہ ہے۔ جانے لگا، فرمایا بات سن، یہ کچھ پیسے بھی لے جا، قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، وہ چند روپے نہیں تھے، کئی 100 تھے۔ جاؤ کہ تاریخ پڑھو، ابن کثیر، باقی سب کو البدایہ والنہایہ، دیگر ساری پڑھو، ابن عساکر کو پڑھو۔ وہ 4 قدم چل کے آ گیا واپس، کہتا ہے مجھے لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں، کہتا ہے آپ نے مجھے لگتا ہے پہچانا نہیں۔ آپ مسکرائے، فرمایا ظالم، تمہیں کربلا کے دن سے جانتے ہیں، تمہیں کوئی بھول سکتا ہے؟ پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کہتا ہے پھر آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ میں تو 3 دن آپ کے زیر سایہ تھا۔ فرمایا یہی تجھے بتانا تھا، وہ تمہارا یزیدیوں کا کردار تھا، یہ ہم سیدوں کا کردار ہے۔ جن کے مسلک نہیں ہوتے ان کا دین ہوتا ہے، اور وہ دین یہ ہے، اہل بیت کا دین یہ ہے کہ قوت برداشت ہو۔ اس لیے اسی کا ذکر زندہ ہے، اسی کی یاد زندہ ہے۔ بلا کر دیکھ لو، کرتا ہے وہ امداد زندہ ہے۔ یزید و شمر خولی سے ہزاروں مر گئے، لیکن یہ زندہ ذکر کہتا ہے میرا سجاد زندہ ہے۔ ان زندوں کا ذکر اندر کے دل کو زندگی بخشتا ہے۔ زندگی کا حصہ بنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔